الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، رمضان المبارک کی ایک فضیلت حدیث شریف میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جس شخص کا ماہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا، اس کا آنے والا سال بھی سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد ہمیں اس فضیلت کی بھی ضرورت ہے، ہم اس فضیلت کے محتاج ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ سال بھی جو شروع ہو چکا ہے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نصیب ہو، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے۔ اگر ان کاموں کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ نیا سال بھی ایسے ہی مبارک ہوگا جیسے رمضان شریف کا مہینہ مبارک تھا اور ہمیں نصیب ہوا الحمدللہ۔ کئی جمعوں سے وہی اعمال بیان کیے جا رہے ہیں اور ان کا زیادہ تر تعلق رمضان ہی سے ہے کہ رمضان شریف میں ہم وہ اعمال کر چکے ہیں، لہذا اب ہم رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی ان کی حتی الامکان پابندی کریں تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب تک میں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ بتلا دوں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا بنیادی مقصد ہے اپنی اصلاح، اپنے اخلاق و اعمال کی درستی۔ اور حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان کو حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلی بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ ہم پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر رمضان شریف میں بھی الحمدللہ باوجود ملازمت کے، باوجود تجارت کے اور باوجود دنیا کی دیگر مشغولیات اور مصروفیات کے، الحمدللہ جو لوگ رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے ہیں، دیگر نیک اعمال کرنے والے، انہوں نے نماز باجماعت پر خاص توجہ دی تھی۔ اور ہمیں اور آپ کو ہر سال نظر بھی آتا ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، رمضان کے بعد وہ بات نہیں رہتی جو رمضان شریف میں ہوتی ہے۔
یہ عمل بنیادی اعمال میں سے ہے اور دین کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور مردوں کو ان 5 فرائض کو جماعت سے ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا جس رمضان میں جماعت کی پابندی کا خاص اہتمام تھا، اب بھی وہ اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ میں نے بیان کی تھی آپ کو۔ لہذا اب بھی ہم 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کا خاص خیال رکھیں، چاہے دکان پر ہوں، چاہے ڈیوٹی پر ہوں، چاہے مہمانوں سے ملاقات کر رہے ہوں، چاہے رشتہ داروں سے مل رہے ہوں یا دوستوں سے مل رہے ہوں یا کہیں تفریح گاہ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، یہ شادی بیاہ میں ہوں، لیکن ہماری جماعت فوت نہیں ہونی چاہیے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان شریف میں عشاء کی نماز بھی بڑے اہتمام سے باجماعت پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز بھی اکثر روزہ داروں کی جماعت سے ہی ہوتی تھی، اب بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے بعد عشاء بھی غائب، فجر بھی غائب۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نمازیں لوگوں کی قضا ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلی بات میں نے بیان کی تھی۔ دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جیسے رمضان شریف میں صبح شام قرآن شریف کی تلاوت جاری تھی اور ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کا معمول رہا۔ اب رمضان کے بعد مقدار چاہے اتنی نہ رہے، کم ہو جائے، لیکن پابندی رہے کہ روزانہ سویرے ہم کچھ نہ کچھ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں اور رمضان شریف کے اس معمول کو برقرار رکھیں۔ مثلا ایک درمیانہ درجہ یہ ہے کہ روزانہ ایک پارہ قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے، ایک منزل مناجات مقبول کی ہونی چاہیے، اس سے کم زیادہ بھی بہرحال ہو سکتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے کو قرآن شریف کے متعلق 3 باتیں میں نے اور بیان کی تھیں، وہ بھی دہرا دوں تاکہ تازہ ہو جائے۔ ایک یہ کہ ہماری عمر گزر جاتی ہے لیکن ہم قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا نہیں سیکھتے۔ بچپن میں جس طرح سے مجہول ہم نے قرآن شریف پڑھا تھا یا قرآن شریف کو جس طرح پڑھنا چاہیے اور جس طرح پڑھنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جس کو کہتے ہیں تجوید سے پڑھنا، بس وہ بچپن میں تجوید سے نہیں پڑھا تو اسی میں پھر جوان ہو گئے، اسی میں بوڑھے ہو گئے، وہی غلط طرز قرآن شریف اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہم ایک فرض میں کوتاہی ہے۔ تجوید سے پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، اس فرض کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس فرض کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے بھائی، جیسے نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا آسان ہے، تجوید سے قرآن شریف پڑھنا بھی آسان ہے، مگر ہم ہمت کریں، ہم وقت نکالیں، روزانہ آدھا گھنٹہ بھی نکالیں تو بہت ہے۔ اور پھر اپنے محلے کی مسجد میں اگر امام صاحب قاری ہیں تو ان سے اپنا قرآن شریف صحیح کریں۔ عام طور پر ہر مسجد میں مدرسہ بھی ہوتا ہے، اس مدرسے میں کوئی نہ کوئی قاری بھی ہوتا ہے، آپ کسی قاری صاحب سے آدھا گھنٹہ لے لیں، اس کی باقاعدہ فیس بھی ان کو ادا کریں، فیس دے کر کے آپ ان سے اپنا قرآن شریف ٹھیک کروائیں۔ روزانہ آپ آدھا گھنٹہ لگائیں گے، 1-2 مہینے میں آپ کو قرآن شریف تجوید کے مطابق پڑھنا آ جائے گا، آپ کو قرآن شریف تجوید سے پڑھنا آ جائے گا، اور یہ جو فرض ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور اب تک جو اس فرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے سنگین گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کر لے، وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بھئی یہ تو ہے فرض، اور یہ زندگی کے ہر حصے میں فرض ہے، یہ اس کا تعلق بچپن سے نہیں ہے۔
بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک یہ فرض ہے، جیسے نماز مرتے دم تک فرض ہے، تجوید سے قرآن شریف پڑھنا یہ مرتے دم تک فرض ہے. تو اس کی طرف توجہ دیں. اس کی طرف 99% مسلمان مردوں کو عورتوں کو توجہ نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ بچپن سے غلط قرآن شریف پڑھنا سیکھا تھا، بڑھاپے میں بھی اسی طرح غلط قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، گنہگار ہو رہے ہیں. تو اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے اور تجوید سے قرآن شریف پڑھنا باقاعدہ وقت نکال کر سیکھنا چاہیے. توجہ دیں گے، سیکھیں گے، انشاءاللہ قرآن شریف صحیح ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ بیان کی تھی قرآن شریف سے متعلق کہ ساری عمر ہو جاتی ہے ہمیں قرآن شریف پڑھتے ہوئے، کبھی شاید ہی کسی کو خیال آتا ہو کہ ارے بھائی اس کا ترجمہ بھی تو پڑھنا چاہیے، یہ بھی تو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے منع کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے. اس کی طرف بھی خیال بہت کم جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں میں 90-95% وہ مسلمان ہوں گے جو کبھی ترجمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. بس انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس قرآن شریف نماز میں پڑھ لو اور روزانہ قرآن شریف کی نماز کے بعد تلاوت کر لو، بس ہمارا قرآن شریف کا حق ادا ہو گیا. یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جس طرح قرآن شریف کا پڑھنا عبادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف با ترجمہ پڑھیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب الحمدللہ بہترین سے بہترین عام فہم اور آسان قرآن شریف کا ترجمہ سامنے آ گیا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن کریم کے نام سے قرآن شریف کا ترجمہ فرما دیا ہے. وہ اب تک کے تمام ترجموں میں سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ عام فہم ہے. یعنی ہر مسلمان جو تھوڑی سی بھی اردو پڑھنا جانتا ہو وہ آسانی سے پڑھ کے سمجھ سکتا ہے. اور حضرت نے اس میں جگہ جگہ حاشیہ بھی لکھا. اگر کسی آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد مطلب سمجھ میں نہ آئے تو حاشیے میں پڑھنے سے وہ مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ 1 جلد میں بھی ہے، 2 جلدوں میں بھی ہے، 3 جلدوں میں بھی ہے. تو یہ بہترین اور آسان قرآن شریف کا ترجمہ ہے. ہم اپنی اس کمی کو اس سے بآسانی انشاءاللہ دور کر سکتے ہیں. یا آپ کی مسجد میں اگر درس قرآن کریم ہوتا ہے اور درس قرآن کریم دینے والے معتبر عالم دین ہے تو اس میں بھی شریک ہونا ہے. صحیح، اس سے وہ ترجمہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، تشریح بھی اور تفسیر بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی. اس طرح سے بھی آپ قرآن شریف میں کے درس میں شریک ہو کر کے اپنی اس کمی کو دور فرما سکتے ہیں. اور تیسرا حق قرآن کریم کا وہ ہے جو کہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ بھئی یہ ہماری ساری زندگی کا ضابطہ حیات ہے. یہ ہم زندگی کیسے گزاریں، اپنی زندگی میں کیا کام کریں کیا نہ کریں، اس کا بیان ہے قرآن شریف کے اندر. جب ہم ترجمے کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تشریح پڑھیں گے تو یہ سب باتیں ہمیں خود ہی معلوم ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کو بھی معمول بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے بعض آبا الحمدللہ ایسے ہیں کہ ان کے 40 سال ہو گئے ماشاءاللہ روزانہ بلا ناغہ قرآن شریف با ترجمہ پڑھتے ہیں. 1-2 مرتبہ پوری تفسیر معرف القرآن ختم کر لی. ترجمہ قرآن کریم بھی انہوں نے روزانہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کر کر کے ختم کر دی. فکر سے ہوتی ہے سب چیزیں، ہر کام فکر سے ہوتا ہے. ہم لوگ اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا کر بیٹھ گئے
بس دن رات بس کمانے کی سوچ رہتی ہے، باقی دین کی یہ ساری ذمہ داریاں ہماری طرف سے فراموش ہیں، ہم نے ان کو فراموش کیا ہوا ہے۔ بس سویرے اٹھنا اور دنیا کمانا اور کھانا پینا پہننا اور دولت جمع کرنا، یہ بعض لوگوں نے زندگی کا مقصد سمجھ رکھا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کے لیے اپنا کلام ہمارے پاس بھیج دیا ہے کہ یہ ہمارا کلام پاک پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو مقصد زندگی یہ ہے۔ جب یہ زندگی کا مقصد بنائیں گے تو پھر صبح شام تک ہم دنیا کمانے کو ضمناً رکھیں گے، ان کو اصل بنا لیں گے، یہ فرق ہو جائے گا، اور یہ فرق صحیح فرق ہے۔ سویرے اٹھیں تو نماز باجماعت پڑھیں، سویرے اٹھیں تو تلاوت کلام پاک کریں، سویرے اٹھیں تو قرآن شریف کا ترجمہ سیکھیں اور پڑھیں، اور پھر اس کے اندر جو اللہ پاک نے احکام دیے ان پر عمل کریں۔ اصل مقصد زندگی کا یہ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائیں گے، بخشش بھی فرمائیں گے، اپنی رحمتیں بھی برسائیں گے، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ میں یہ زندگی کا مقصد، یہ وہ باتیں جو میں پہلے بتلا چکا ہوں۔ آج ایک بات اور بتلانی ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق ہماری اصلاح اور تربیت سے ہے۔ وہ یہ کہ روز مرہ ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، کیونکہ ہم عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں۔ جب ہم عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں آتا ہے۔ کبھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، گھر میں، کبھی فیکٹری میں، کبھی آفس میں، کبھی دکان پر، کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹکتا رہتا ہے۔ تو مسائل کے لیے ہمیشہ کسی مستند مفتی صاحب کو منتخب کر لیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنی عقل سے اس کو حل نہ کریں۔ آج کل یہ ایک خرابی پیدا ہو گئی کہ مسائل پیش آتے ہیں، عقل سے اس کا حل تلاش کر لیتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے سمجھ میں تو یوں آتا ہے، ایسے کرنا چاہیے، یوں کہہ دیتے ہیں، اور بس بتا دیا۔ بھئی اپنی عقل سے مسئلہ بتانا ہی ناجائز ہے۔ آپ عالم نہیں ہو، مفتی نہیں ہو، قاضی نہیں ہو، مسائل شریعت سے واقف نہیں ہو، پھر کیسے آپ مسئلہ بتلا رہے ہو؟ عقل سے بتانا تو ناجائز ہے۔ عقل تو ہماری شریعت کے تابع ہے، شریعت کے مطابق اگر ہم عقل کی بات کریں گے تو معتبر ہے، ورنہ غیر معتبر ہے۔ تو ہم عقل پہ تھوڑی ایمان لائے، ہم تو شریعت پر ایمان لائے۔ شریعت جانتے ہوں تو پھر بتائیں، شریعت جاننے والے علماء حق ہوتے ہیں، مفتی حضرات ہوتے ہیں، وہ شرعی مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ جیسے جسمانی امراض کے جاننے والے ڈاکٹر صاحبان اور اطباء ہوتے ہیں۔ کوئی نائی سے اور بڑے سے جا کر کے پوچھے بھائی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ کسی انجینئر سے جا کر کے پوچھیں کہ بھائی میری نماز میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ بتاؤ کیا کروں؟ تو غلط ہے یا نہیں؟ ایسی یہ بھی غلط ہے۔ لہذا اپنی عقل نہیں لڑائیں، اور نہ ایک دوسرے سے ذکر کر کے کوئی یہ کہے کہ بھائی میرے سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے، ایسے کرنا چاہیے، باقی تم معلوم بھی کر لینا۔ یہ ہے آج کل کا رواج، بالکل غلط۔ بھئی یہ تو شریعت ہے، شریعت کے جاننے والوں سے پوچھو، وہ ہے علماء حق، علماء حق سے پوچھو، اور جو علماء حق نہیں ہرگز ان سے مت پوچھو۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ پر عجیب عجیب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نہ سر نہ پیر، نہ انہیں کوئی کسی علماء حق سے ان کی تعلیم و تربیت، بس وہ بھی بیٹھے ہوئے مسائل بتلا رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر غلط بتاتے ہیں۔ لوگ بعد انہیں کی سن کر کے عمل کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جیسے مستند ڈاکٹر کا ہونا ضروری علاج کے لیے، ایسے مسائل پوچھنے کے لیے مستند عالم دین
یہ مفتی کا ہونا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہر بڑے شہر میں ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، وہاں پہ دارالفتہ قائم ہے۔ دارالفتہ کے اندر مفتی حضرات بیٹھتے ہیں، وہ خط کے ذریعے بھی جواب دیتے ہیں، دستے سوال جمع کرانے کا بھی جواب دیتے ہیں، اور ٹیلی فون پر رابطہ کرنے پر بھی جواب دیتے ہیں۔ کتنی سہولت آتے ہیں، موبائل سب کے ہاتھ میں، بس آپ کے پاس نمبر ہونا چاہیے مستند مفتی حضرات کا اور ان کے دارالفتہ کا۔ جو بھی مسئلہ پیش آئے، چھوٹا پیش آئے یا بڑا پیش آئے، گھر میں پیش آئے یا کارخانے میں پیش آئے، جہاں بھی پیش آئے، اپنی عقل سے کوئی حل نہ نکالے، اس کا اپنی عقل اس میں لڑائے، سیدھے سیدھے مفتی صاحب کو صورت حال بتائیں کہ یہ صورت پیش آئی ہے، کیا کریں، پھر جیسے وہ حکم بتائے ویسے عمل کریں۔ اس کا اہتمام کریں، اس کی آج کل بہت کمی ہو گئی ہے، بس عقل سے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، اور اپنی عقل سے جو عقل میں آتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور پھر جناب اسی پہ عمل کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، اور قرآن حدیث کے، قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم مسئلہ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ تو قرآن میں یہ حکم ہے، یہی حدیث شریف میں آپ نے حکم دیا ہے کہ جس آدمی کو مسئلہ معلوم نہ ہو، وہ جو مسئلہ جانتا ہے اور بتا سکتا ہے اس سے دریافت کرو۔ لہذا ایک بات آج یہ بیان ہو گئی کہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ نماز کے متعلق ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہو، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو، چاہے ملازمت سے متعلق ہو، چاہے شادی بیاہ سے متعلق ہو، ہمیشہ علماء حق سے پوچھ کریں۔ جو علماء حق نہیں ہیں ہرگز ان سے نہ پوچھیں۔ جو اہل حق ہیں ان میں جو مستند عالم دین ہیں یا مفتی حضرات ہیں ان سے رجوع کریں، نکاح کے بارے میں بھی، طلاق کے بارے میں بھی، پاکی ناپاکی کے بارے میں بھی، جائز ناجائز کے بارے میں بھی، حلال حرام کے بارے میں بھی، اپنے سارے معاملات اور سارے مسائل میں ان سے رجوع کریں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ کسی متبع سنت، متبع شریعت، بزرگ اور اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ پہلے زمانے میں عام مسلمان خواتین و حضرات اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے۔ خواتین پردے میں ان کا بیان سنتی تھی اور اس پر عمل کرتی تھی، مرد حضرات بیان بھی سنتے تھے، ساتھ ساتھ ان کی خدمت اور صحبت میں بیٹھتے تھے۔ اب عرصہ دراز سے یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا، باقی ہے لیکن جو باقی ہے وہ برائے نام ہے، وہ برائے نام ہے۔ زیادہ تر بیان تک بس لوگ محدود ہیں، بیان میں بیٹھنے بھی فائدے مند ہے، یہ بھی نافع ہے، یہ بھی مفید ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے مکمل اصلاح نہیں ہوتی، اخلاق اعمال صحیح نہیں ہوتے، اس لیے کہ بیان تو ایک عام اور جنرل بیان ہوتا ہے، اس جنرل بیان میں جنرل باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ بھی نافع ہوتی ہیں، دین کی تو ہر بات نافع اور مفید ہے۔ لہذا جب عام درس ہوگا یا وعظ ہوگا یا تقریر ہوگی اس سے بھی الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز جس سے آدمی کے اندر دین آتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہ چھوڑنے کا داعیہ انسان کا بیدار ہوتا ہے، نیک بننے کا شوق انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ مشہور شعر ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں جب آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چپ کے لینے کی صلاحیت رکھی ہے۔ بعض مرتبہ جو دوسرے سے اچھی باتیں لے رہا ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا میں لے رہا ہوں، لیکن پاس بیٹھنے سے آہستہ آہستہ جس کے پاس بیٹھ رہا ہے اگر وہ متقی ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، شریعت کا اور
دین کا پابند ہے تو بس اس کے پاس بیٹھنے سے خود بخود اندر جو ہے نا اچھی اچھی باتیں آنی شروع ہو جائیں گی. بری باتوں کو چھوڑنے کا جذبہ جو ہے وہ آدمی کا بیدار ہونا شروع ہو جائے گا. پھر جیسا ان کو دیکھتا ہے ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا. یہ اللہ پاک نے قدرتی اس میں اثر رکھا ہے. تو اس کا اہتمام کریں. خود بھی بیٹھیں, اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں, اپنی خواتین کو بھی ان کا بیان سنوائیں. اس طرح سے پہلے زمانے میں یہ عام ہوتا تھا, اور اب تقریباً یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب بیان تک تو کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں, لیکن کسی اللہ والے سے گہرا تعلق کہ ان کے پاس جایا کریں, تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا کریں, کوئی بات ذہن میں آ گئی تو دریافت کر لی, نہیں آئی تو نہ پوچھی, بس وہاں اس لیے بیٹھ گیا کہ بھئی یہ نیک صحبت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما دے, مجھے بعمل بنا دے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ نماز کی پابندی بھی نصیب ہوگی, ذکر کی پابندی بھی نصیب ہوگی, تلاوت کی پابندی بھی نصیب ہوگی, ترجمہ قرآن کریم کی فکر بھی پیدا ہوگی, قرآن شریف کو سمجھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا, اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ابھرے گا. یہ سمجھو یہ ورکشاپ ہے. یہ وہاں جا کر کے ہماری پوری مشینری جو ہے نا بس وہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جب مشینری صحیح ہو جائے گی زندگی صحیح ہو جائے گی, اور صحیح راہ پہ چل پڑے گی, اور صحیح راہ سے مراد ہے صراط مستقیم. کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے وہ جو کہ شریعت پہ چل رہے ہیں اور صراط مستقیم پر عمل کر رہے ہیں, بس ان کی صحبت میں بیٹھنے سے وہی بات ہمارے اندر ہی منتقل ہو جائے گی. ہمارے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی تھی. اس سے آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. فرمایا دیکھو, آپ چراغ کے سامنے جا کے بیٹھو گے تو تم پر روشنی پڑے گی, چاہو یا نہ چاہو, ارادہ کرو یا نہ کرو. بلب کے سامنے, چراغ کے سامنے آدمی بیٹھے گا تو اس کی روشنی تو ہمارے اوپر پڑے گی نا. اچھا فرماتے ہیں جتنا تم اسے قریب ہوگا روشنی بڑھتی چلی جائے گی, اور اگر اپنی موم بتی یا اپنا چراغ بھی چراغ کی بتی سے ملا دو گے تو تمہاری موم بتی بھی جل جائے گی, تمہارے چراغ میں بھی شعلہ منتقل ہو جائے گا. وہ شعلہ ہے آخرت کی فکر, اللہ تعالیٰ کی محبت. تو جیسے اس اللہ والے کے دل میں ایک شمع روشن ہے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی, جس کی وجہ سے وہ متبع سنت ہے, متبع شریعت ہے. اسی طریقے سے جتنا آپ ان کے قریب ہوگے, جتنا تم ان سے تعلق گہرا رکھو گے, تو تمہارے اندر پہلے تو روشنی پڑے گی. روشنی پڑنے کا مطلب ہے نیک اعمال کی توفیق ہونے لگے گی, گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر مزید آپ ان کے صحبت میں بیٹھو گے تو ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ جس طرح ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی شمع روشن ہے, تمہارے دل میں بھی روشن ہو جائے گی. اب تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے, متقی بن جاؤ گے. اللہ پاک نے اس آیت میں یہی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی جو زبان سے کہتے ہیں ویسے عمل بھی کرتے ہیں, وہ زبان کے قول و فعل کے عمل کے سچے ہیں, ان کے ساتھ رہو. تمہارے جیسے وہ متقی ہیں تم بھی متقی ہو جاؤ گے. تو بھئی آج دو باتیں آج ہو گئی. ایک یہ کہ مسائل ہمیشہ مستند مفتی حضرات سے معلوم کریں, ہر کس و ناکس سے نہ پوچھیں, آپس میں ہرگز نہ پوچھیں. نمبر دو, نیک صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ دین ہمارے اندر صحیح معنی میں آ سکے. اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان والے اعمال بھی برابر جاری رہیں گے, اور انشاءاللہ اس اعمال صالحہ کی پابندی کی برکت سے سارا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.